السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، خبر بہت بڑی ہے اور تحریک انصاف والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملا ہے اور بریکنگ نیوز ہے ابھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ سائفر کیس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور سائفر کیس والا جو پروگرام تھا وہ آج اسلام آباد کے دو رکنی جو بینچ تھا انہوں نے وہ وارڈ کے رکھ دیا ہے۔ کس طرح یہ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 3 سے 4 مہینے کی جو محنت ہے وہ ضائع ہوگی اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اب جیل سے ہر صورت ان کو باہر لانا پڑے گا۔ وہ جو عمران خان صاحب کا دیدار کرنے کے لیے، ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، وہ ان کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اب وہ عمران خان صاحب کی جھلک جو ہے وہ اب دیکھ سکیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، آج سائفر کیس کے حوالے سے جو جیل ٹرائل تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی اور اس کو 2 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا تھا اور اس نے جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ جاری کیا ہے۔ اور اب اس 2 رکنی بینچ نے جو سائفر کیس ہے وہ کہہ لیں کہ ابھی تک جو ہے وہ جتنی بھی اس کے اوپر کاروائی ہوئی تھی وہ اڑا کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین کرام، سائفر کیس کی جو جیل ٹرائل کی کاروائی چل رہی تھی اس کاروائی کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے اور اس کاروائی میں جتنی بھی جیل میں کاروائی ہوئی، جیل کے اندر جو ٹرائل ہوا، وہ جو فرد جرم عائد ہوئی، وہ تمام بیک وقت جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کا فیصلہ تھا، اس کے بعد جو حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور جو فرد جرم عائد ہوئی تھی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت اس فیصلے نے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی ہیں اور اس فیصلے نے ان تمام چیزوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جو یہ تمام سماعت چل رہی تھی وہ اب دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہوگی اور عدالت نے یہ جو ہے وہ دیا ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ کسی کہہ لیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جناب جس میں بالکل ہی جو ہے وہ اس کے اندر ایسے کچھ سنگین صورتحال ہو تو جیل ٹرائل ہو سکتا ہے، ادروائز جو ہے وہ جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ تو اب جو ہے جو اب تک جو ہے اسلام آباد کا جو 2 رکنی بینچ ہے اس نے بیک وقت چیف جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ، جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے فیصلے اور سائفر کیس جیل ٹرائل کے تمام کارروائی اور نگراں حکومت کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ تمام جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے، فرد جرم عائد ہوئی تھی 24 اکتوبر کو لگی تھی، جبکہ دوسرا نوٹیفیکیشن کابینہ کی منظوری سے 16 نومبر کو جاری کیا گیا تھا اور اس حساب سے 29 اگست سے 16 نومبر تک کی کارروائی جو ہے 29 اگست سے لے کے اب تک، مطلب اس میں جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، فرد جرم عائد ہوئی، جو بھی فیصلے آئے کہ جیل ٹرائل ہوگا نہیں ہوگا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ 3-4 مہینے میں جتنی بھی ان کی ایفرٹ ہوئی، جتنے بھی چکر لگے، جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کورٹ نے اڑا کے رکھ دی ہیں۔ اور اب اس کے بعد ناظرین کرام اوپن ٹرائل ہوگا اور اب جب اوپن ٹرائل ہوگا، جو میں نے بات کی کہ وہ جو عمران خان صاحب کی جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہے تھے، جو عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اب ان کو عدالت سے جو ہے وہ باہر لانا پڑے گا اور اس کا اوپن ٹرائل ہوگا، چیزیں رپورٹ ہوں گی، جو چیزیں یہ کرنا چاہ رہے تھے اب وہ تمام چیزیں جو ہے وہ رپورٹ ہوں گی۔ ناظرین کرام، دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اس وقت جو بڑا اہم نکتہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کیس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو دفعات لگائی ہیں جو سزائے موت کی اور عمر قید والی، اب وہ دفعات بھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں بھی اب مزید چیزیں جو ہے وہ بڑی کھل کر کے سامنے آئیں گی اور یہ دوبارہ سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ زیرو سے یہ جو کیس ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ تو اس طرح جو سائفر کیس والا پروگرام ہے وہ ناظرین کام اس وقت کہہ لیں کہ فارغ ہو گیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ بہت بڑی خبر ہے، 2 رکنی بینچ کا بہت بڑا جو ہے وہ فیصلہ ہے جو آج آیا ہے اور میں نے کہا اپنے ناظرین تک جو ہے وہ شیئر کریں۔ ناظرین کام، یہ اس حوالے سے آج جو فیصلہ جاری کیا گیا، ابھی تحریری فیصلہ جو آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ تحریری فیصلے میں جو تفصیلات آئیں گی کہ کس بیس کے اوپر جو ہے وہ تمام چیزیں جو اڑائی گئی ہیں، جتنی بھی 29 اگست سے لے کے اب تک کی جتنی بھی کاروائی ہوئی ہے وہ کس بیس کے اوپر جو ہے اڑائی گئی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔